بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نقاب اوڑھے راستہ پر کھڑی ہے اور مجھے پوچھ رہی ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا تیرا کیا گناہ ہے؟ کہنے لگی مجھ سے زنا کی حرکت ہو گئی اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ میں نے کہا تو خود بھی ہلاک ہو گئی اور ایک جان اور بھی ہلاک کی، خدا کی قسم تیری توبہ قبول نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس عورت نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور میں آگے چلا آیا اور اپنے جی سے یوں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے تجھے فتویٰ دینے کا کیا حق تھا؟ صبح ہوئی تو میں نے جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات ایک عورت نے مجھ سے فلاں مسئلہ پوچھا اور میں نے اس کا یوں جواب دیا۔ آپ نے سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، باخدا ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور اسے بھی ہلاک کیا، کیا تجھے یہ آیات معلوم نہیں؟ جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور نہیں قتل کرتے اسے جسے اللہ نے منع فرما دیا ہے، مگر جس کا قتل حق پر ہو، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ جا پڑا گناہ میں، اسے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اور خوار ہو کر اس میں پڑا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور یقین اور کچھ نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے چلا گیا، اور حال یہ تھا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور پکارتا جاتا تھا کہ کون ہے جو مجھے فلاں عورت کا پتہ بتائے جس نے گزشتہ رات مجھ سے ایسا ایسا مسئلہ پوچھا تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر بچے شور کرتے تھے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا، حتیٰ کہ اسی طرح رات ہو گئی تو وہ عورت کل والی جگہ پر مجھے پھر ملی، تو میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخ مار کر خوشی میں رونے لگی اور کہا کہ میرے پاس فلاں باغ ہے جسے میں گناہ کے کفارہ میں مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔ آیات مذکورہ کے بارے میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ ہی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اپنے نامہ اعمال پر نظر کرے گا تو اول حصے میں اپنے گناہ اور آخر حصے میں نیکیاں دیکھے گا، اور دوبارہ دیکھنے لگے گا تو اول سے آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دیں گی۔ یہی مضمون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا بھی یہی مطلب ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ برے اعمال سے منہ موڑ کر نیک اعمال کی طرف رخ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برائیوں کی بجائے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔